وہ آپ بھی نالا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ آئیے آج اسی پہ غور کرتے ہیں۔ خدائے قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ کو سلام۔ تھاٹ آف دا ڈے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ امثال کی کتاب 21 باب اور اس کی 13ویں آیت ہے۔ خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ جی ہاں جی میرے عزیزو، خدا کا کلام بڑی صفائی کے ساتھ کلام مقدس کے توسط سے، سلیمان بادشاہ کے توسط سے ہمیں یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں یہ تلقین کر رہا ہے، ہماری نصیحت کے لیے یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی ہم سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے، اگر کوئی ہم سے مدد چاہتا ہے اور ہم کسی مسکین کا دکھڑا سن کر بھی اس کی مدد نہیں کرتے ہیں، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، تو خدا کے کلام میں کلیئرلی لکھا ہے، مینشن کیا گیا ہے کہ وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ اس طرح سے ہم دوسروں کی بات کو مشکل میں اور مصیبت میں گھرا دیکھ کر انسنا کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ زندگی میں ہماری اپنی ضروریات، ہماری اپنی پریورٹیز ہمارے سامنے رہتی ہیں، ہماری اپنی فیملی ضرورتیں ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے بھی بعض اوقات مجبوری میں بھی ہم کسی کی مدد نہیں کر پاتے ہیں اور اس کو انسنا کر دیتے ہیں، اپنے کان بند کر لیتے ہیں، یوں ظاہر کرتے ہیں کہ ہم نے سنا نہیں ہے، ہم نے نوٹس نہیں کیا ہے۔ لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ اور یہ مدد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مشکل میں ہے، کسی کو روپے پیسے کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی اور مدد چاہیے ہے، کسی طرح کی کوئی ضرورت میں سے، مصیبت میں سے، پریشانی میں سے کوئی گزر رہا ہے اور اس وقت میں اگر ہم اس کی ضرورت کو پورا نہیں کرتے ہیں تو خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے مجھے، آپ کو، ہم سب کو کہ ضرورت پڑنے پہ جب ہم بھی پکاریں گے تو ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ کیا جائے گا جو ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کے پاک کلام میں سے آج جو سیکھ میں نے اپنے لیے اور آپ کے لیے حاصل کی ہے، آئیے اس پر غور کرتے ہوئے جب کوئی مدد کا طلبگار ہو، جب ہم کسی کو مصیبت میں سے گزرتا ہوا دیکھیں تو اپنے کان بند کرنے کی بجائے اپنی جیب کو کھولیں، ہاتھ مدد کے لیے اس شخص کے لیے، اس ہستی کے لیے، اس ذات کی طرف بڑھائیں۔ May God bless you، خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خدا ہم سب کو اپنے کلام مقدس کو نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آج اگر ہم اپنے کان بند کریں گے دوسروں کی فریاد کو سن کر، دوسروں کی التجا کو سن کر، تو کل جب ضرورت پڑنے پہ ہم پکاریں گے مدد کے لیے تو تب ہمارے لیے بھی کوئی در نہیں کھلے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، اگر میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں ضرورت پڑنے پہ کوئی آگے بڑھ کر ہماری مدد کرے، ہمیں در کھلا ملے کہ جو ہماری مدد کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جائیں، تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ جب آج ہمیں کوئی پکارے مدد کے لیے تو ہم بھی فوری طور پہ رسپانس دیں۔ خداوند کی برکت، خداوند کی رحمت، خداوند کی محافظت ہم سب کے ساتھ رہے، آمین۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 21 باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے۔ دروغ گوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دانا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے ہیں۔
جو مسکین کا نالا سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے وہ آپ بھی نالا کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کی شادمانی ہے لیکن بد کرداروں کی ہلاکت۔ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا۔ عیاش کنگال رہے گا، جو مے اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا اور دغا باز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہے لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر و مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کاہل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بد نیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے۔ امثال 22 باب۔ نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے لیکن نادان بڑے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہے۔ کجرو کی راہ میں کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا۔ ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغا بازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تم کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ کو، ہاں تجھ ہی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والوں کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کرے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔ مبادات اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ امثال 23 باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کے تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے، اس کے مزہ دار کھانوں کی تمنا نہ کر کیونکہ وہ دغا بازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانش مندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں، کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا اور اس کے مزہ دار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔
وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔ اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دنائی کے کلام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا، اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے۔ وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر۔ اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا۔ تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا دل ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گنہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہے، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن اور اپنے دل کی راہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا، اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے، اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاشے گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غم زدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گھائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک مے نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی مے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب مے لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افعی کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔